بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کھجور کے درخت کا واقعہ پیش کروں گا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک نوجوان یتیم اپنی شکایت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کرا رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس کے کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نوجوان کی یہ شکایت سنی تو آپ نے اس کے ہمسائے کو بلاوا بھیجا تو وہ ہمسایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی شکایت سنائی تو اس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تم اپنا کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس درخت کی قیمت اس سے لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے لے لو اور تمہیں جنت میں ایک عظیم الشان کھجور کا درخت دینے کا وعدہ کرتا ہوں جس کے سائے کی اتنی لمبائی ہے کہ تم سالوں سال اس کے نیچے چلتے رہو گے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسے عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ مگر وائے قسمت کے دنیاوی مال و متاع کے لالچ اور طمع کی آڑ آ گئی اور اس شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی ابا الخدا آگے بڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی طرح سے وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے بھی جنت میں وہ درخت ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تمہیں وہ درخت ملے گا۔ ابا الخدا نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس ایک درخت کی وجہ سے میرے سارے باغ، محل، کنویں اور خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے ابا الخدا کے 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ بھی مل پائے گا کہ نہیں؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ ابا الخدا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی سے دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ ابا الخدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا، اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت، محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت جود و کرم میں بے مثال ہیں۔ انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں
کثرت کی بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ابا الخدا، میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی تعریف بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات کو کئی دفعہ دہرایا کہ محفل میں موجود ہر شخص حسرت کرنے لگا کہ کاش آج وہ ابا الخدا ہوتا۔ ابا الخدا وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے، خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے 4 دیواری سمت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا۔ بیوی اپنے خاوند کے کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، ابا الخدا کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ ابا الخدا نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سایہ میں سوار ہو کر 100 سال تک چلتا رہوں تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ابا الخدا کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، ابا الخدا تو نے منافع کا سودا کیا، ابا الخدا تم نے منافع کا سودا کیا۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو یہ پیارا واقعہ؟ اس طرح کے مزید اچھے واقعات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔